मुफ्ती खालिद अल अजहरी के इस्लाही बयानात और वज़ाइफ के लिए मुफ्ती साहब का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية
حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین کرام، الحمدللہ، شکر اس پروردگار کا جس نے ہمیں عقیدہ توحید پہ ثابت قدمی نصیب فرمائی، اور دعا ہے اس رب سے کہ پروردگار اس توفیق کو ہمارے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری و ساری فرما، اور ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرماتے ہوئے ہمیں اس توفیق سے دور نہ فرمانا، ہم سے یہ توفیق سلب نہ کرنا۔ توحید وہ عقیدہ ہے جو فطرت کے قریب عقیدہ توحید اللہ کی وحدانیت، جو ایمان کا سب سے پہلا اور بنیادی تقاضا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں، معبود اسے کہتے ہیں جو عبادت کے لائق ہو، تو اللہ کے سوا کوئی ایسا ہے ہی نہیں۔ لفظ عبادت جس کے لیے بنا ہو، لفظ عبادت ہے ہی اللہ کے لیے، اور اللہ وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی ہمسر نہیں، کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں، کوئی اولاد نہیں، کوئی ماں باپ۔ اللہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا۔ کچھ نہیں ہوگا تو اللہ کی ذات ہوگی، جب سب کچھ ہے اللہ کی ذات ہے، کچھ نہ تھا تب بھی اللہ ہی کی ذات ہے۔ اللہ کے سوا نہ کوئی ہے نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ کی وحدانیت ہر چیز کے اندر نظر آتی ہے۔ بس بات یہ ہے کہ ڈھونڈنے والی نظر ہو تو اللہ کی وحدانیت ہر جگہ نظر آتی ہے۔ اس نظام کائنات میں اللہ کی وحدانیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سارے کائنات کے نظام کو اپنے عقیدہ توحید کی بنیاد پہ چلایا۔ کیسے؟ کہ سب کچھ اللہ خود کر رہا ہے۔ عقیدہ توحید یہی ہے نا کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس نظام کائنات کو بھی عقیدہ توحید سمجھانے کے لیے چلایا کہ دیکھو، مجھے نہ کسی وزیر کی ضرورت ہے، نہ کسی مشیر کی ضرورت ہے، میں جو چاہتا ہوں، جیسے چاہتا ہوں، جب چاہتا ہوں، میں کر جاتا ہوں۔ مجھے میرے فیصلوں پہ کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ میرے فیصلے بلند تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ فرماتے ہیں میرے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، میرے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، میرے فیصلے بدلنے والے نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کے فیصلے اللہ وحدہ لا شریک کے جو فیصلے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے ہیں، اللہ کی رضا سے ہیں۔ اللہ جیسے چاہتے ہیں ویسے کرتے ہیں، جیسے اللہ چاہتے ہیں اللہ اپنا فیصلہ کر گزرتے ہیں۔ اللہ پہ کوئی کسی کا دباؤ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کسی کا کوئی پریشر نہیں ہے۔
اللہ سب کچھ کرنے کے مالک ہیں، اس کائنات کے مالک، اس کائنات میں جو کچھ ہے، جو کوئی ہے اس کے مالک، کوئی زندہ ہے، کوئی ذی روح ہے، اس کے بھی مالک اللہ ہیں، کوئی نباتات ہیں، اشجار ہیں، حشرات ہیں، ان سب کے بھی مالک اللہ ہیں۔ نہ صرف مالک ہیں بلکہ رب ہیں۔ رب اسے کہتے ہیں جو پالنے والا ہوتا ہے۔ اللہ سب کے پالنے والے ہیں، پالنہار اللہ ہے، داتا اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں اور اللہ کے سوا کوئی دیتا نہیں۔ دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، پالنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ دنیا کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ اللہ نے ایک وقت مقررہ تک اس دنیا کی ملکیتوں کو لوگوں کے حوالے کیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ ہماری ملکیت ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ایک وقت مقررہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کی ملکیت مختلف لوگوں میں کو دیتے رہتے ہیں۔ بہت سے آئے، آ کے چلے گئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے۔ سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت کے اللہ نے زمین والوں کو دکھائی کہ صرف انسانوں پہ نہیں بلکہ باقی مخلوقات پہ بھی سلیمان علیہ السلام نے حکمرانی کی۔ پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، جنات ان کے تابع تھے، انسان ان کے تابع تھے۔ ان کی رعایا میں کوئی بھی ان کا نافرمان نہیں تھا۔ ایسی حکومتیں بھی اللہ نے دی۔ نمرود جیسوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومتیں دی، اور ایسی حکومت دی کہ وہ اس حکومت میں اس نے اپنی بادشاہت کو دیکھا تو اکڑ گیا۔ وہ کہنے لگا شاید یہ سب کچھ میرا ہے۔ اس کی کم فہمی، کم عقلی تھی کہ وہ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر بیٹھا کہ بڑا والا خدا میں ہوں۔ لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے اسے جو دعویٰ کرتا تھا کہ میں بڑا والا رب ہوں، اللہ نے اپنی ادنا والی مخلوق کے ذریعے اسے ذلیل کر کے دکھا دیا کہ دیکھو تم تو دعویٰ کر رہے ہو انا ربکم الاعلی، اور میری اشرف المخلوقات جسے میں نے صرف اور صرف اپنے سامنے جھکنے کے لیے بنایا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تم نے میری اس مخلوق کو جسے میں نے صرف اپنے لیے بنایا تھا، تم اپنے سامنے اسے سجدہ ریز کروا رہے ہو۔ اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اللہ نے کہا تمہیں حکومت دینے والا میں ہوں، اس ظاہری عزت کا دینے والا میں ہوں۔ جب میں عزت دے سکتا ہوں تو میں ذلیل بھی کر سکتا ہوں۔ جیسے میں دینے پہ قادر ہوں ایسے ہی میں لینے پہ بھی قادر ہوں۔ تو کیا بڑا رب ہونے کا دعویٰ کرے گا؟ میں اپنی مخلوقات میں سے ایک ادنا مخلوق مچھر، اور مچھر بھی تندرست توانا مچھر نہیں بلکہ ایک ٹانگ سے لنگڑا مچھر میں تجھ کو مسلط کر دوں گا۔ اللہ نے لنگڑا مچھر اس کے ناک میں چھیڑ دیا، اس پہ مسلط کر دیا۔ وہی نمرود جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو اپنے سامنے سجدہ کرواتا تھا، وہی نمرود تھا۔ وقت آیا جو آتا تھا دربار میں اسے کہتا تھا پہلے میرے سر پہ جوتے مارو، اس کے بعد تم مجھ سے بات کرنا یا میرے دربار میں بیٹھنا۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چاہتا ہے ویسا کرتا ہے۔ تو عز من تشاء وتذل من تشاء، عزت دینے پہ آئے تو بے عزتی کے پردے کے اندر اللہ عزتیں دے دیتا ہے، اور اگر اللہ بے عزت کرنے پہ آئے تو عزت کے پردوں کے اندر جو بادشاہت کی مسند پہ بیٹھے ہوئے ہوں اللہ انہیں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ عزت ذلت کا مالک اللہ ہے، اس کائنات کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں۔ اللہ کیسا ہے؟ جب ہم اللہ کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہاتھ بڑھاتا ہے یا اللہ 10 قدم آتا ہے، اللہ دوڑ کے آتا ہے، وہ روایت ہے نا کہ جو بندہ اللہ کی طرف 1 قدم چلتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں اس کی طرف 10 قدم بڑھتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے اپنی رحمت کے آغوش میں سے لے لیتا ہوں۔ اس سے مراد صرف ہم جیسوں کو سمجھانا مقصود ہے کہ جس طرح ہم قدم اٹھاتے ہیں، جتنا فاصلہ قریب کرنے کے لیے ہم قدم اٹھاتے ہیں، اللہ اس سے 10 گنا زیادہ فاصلہ اپنے قریب میں کر دیتا ہے۔ یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے، وگرنہ اللہ کیسا ہے یہ جنتی جنت میں جا کے یہ اللہ کا
دیدار کر سکیں گے، اس سے پہلے اللہ کو کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ اللہ کیسا ہے۔ وہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اللہ کا ہاتھ، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، یا اللہ کے قدم، یا اللہ کا چلنا، اللہ کا دوڑنا، یہ سب کا سب صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، اس لیے کہ ہماری عقلیں محدود ہیں، ہماری عقل محدود ہے، ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں سمجھ سکتے اللہ کی ذات کو، تو یہ سمجھانے کے لیے بتایا جاتا ہے، وگرنہ اللہ ان سب چیزوں سے بلند و بالا ہے، قدموں سے بلند و بالا ہے، چلنے سے بلند و بالا ہے، بولنے سے بلند و بالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کیسا ہے، اللہ سب کو دکھائے، سب مسلمانوں کو دکھائے۔ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، تمام انعامات ملنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کوئی چیز رہ تو نہیں گئی جس کا میں نے وعدہ کیا تھا، جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، کوئی چیز رہ تو نہیں گئی؟ جنتی کہیں گے اللہ سب کچھ مل گیا، تو نے جو وعدہ کیا تھا اس سے لاکھوں گنا زیادہ مل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے سب سے بڑی نعمت تو بھی باقی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ دیدار عظمیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، اور اللہ اپنا جلوہ کرائیں گے، اللہ اپنا جلوہ کرائیں گے، اور اللہ کا جو جلوہ ہے وہ دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے، دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ وہ اللہ جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کو اپنا جلوہ کرائیں گے، اللہ سب کو ان میں سے کرنا ہے۔ ہر کلمہ گو جنت میں جائے گا، یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کسی نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو جنت میں ضرور جائے گا، لیکن جو اپنے اعمال ہیں ان کا حساب دے کے، ان حساب پہ جو سزائیں ہیں وہ بھگت کے اس کے بعد کہیں جنت کی باری آئی۔ تو اس لیے اللہ سے دعا یہ کرتے رہیں، اے پروردگار میں حساب دینے کے قابل نہیں ہوں، اے اللہ میں حساب دینے کے قابل نہیں ہوں۔ دنیا میں بڑے بڑے حساب دان بھی غلطی کر جاتے ہیں، جب سال کے بعد لوگوں کے حساب کتاب ہوتے ہیں نا، تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے پاس جب جاتے ہیں تو وہاں پھنس جاتے ہیں، یہ پیمنٹ کون سی تھی، یہ کس کو دی تھی، کیسے دی تھی، کس مد میں دی تھی، اس مد میں آ کے سارے پھنس جاتے ہیں۔ بڑے بڑے اپنے حساب کو صاف رکھنے والے بھی پھنس جاتے ہیں، لیکن میرے رب کا حساب وہ ایسا ہے، میرے رب کا حساب اس میں کسی چیز کی نہ کمی ہے نہ زیادتی، کمی بیشی کا امکان ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پورا پورا حساب ہوگا۔ بس دعا اللہ سے یہ کرتے رہے، اللہ ہم حساب دینے کے قابل نہیں، ہم تو دنیا میں کسی کو حساب نہیں دے سکتے۔ اپنی دکان کا حساب بیٹے کو باپ کو دینا پڑ جائے تو مہینے کے بعد اگرچہ اس نے مکمل دیانتداری سے کیا ہو لیکن حساب مکمل نہیں دے پاتا۔ اور ہم نے جو دنیا میں ساری کی ساری نافرمانی کی زندگیاں گزار دی، ہماری زندگیاں کیا اللہ کے حکم کے تابع ہیں؟ ہم تو وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اللہ اسی لیے تو ہر جگہ فرماتے ہیں اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو۔ یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اپنے اللہ سے ڈرو، اس اللہ سے جس پہ تم ایمان لائے اس سے ڈرو۔ لیکن ہم نافرمان لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، نہیں ڈرتے۔ آپ کہیں گے ہم تو ڈرتے ہیں، بھائی مفتی صاحب ویسے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ڈرتے، ہم تو ڈرتے ہیں۔ کہاں ڈرتے؟ کیا اللہ کے حکموں کو ہم پورا کرتے ہیں؟ اللہ کے حکموں کو ہم پورا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ کسی ایک حکم کو صبح کی فجر کی اذان سے لے کے رات سونے تک، یا اب تو اس کے برعکس ہو گیا ہے نا، رات ساری رات جاگیں گے، فجر کی اذانوں کے ساتھ سو جائیں گے، اذان ہوگی، اذان میں اللہ کے گھر سے بلاوا ہوگا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم، نماز کی طرف آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ اللہ بتا رہے ہیں حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ، آ جاؤ کامیابی کی طرف، میں تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میں تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں۔ ذرا غور کیجئے گا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ وہ ہے، ایک روایت میں ہے 70 ماہوں سے زیادہ
ایک روایت میں ہے کہ لاکھوں ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرنے والا اللہ۔ جب ایک ماں اپنے بچے کو بڑی سزا نہیں دے سکتی، ہلکی پھلکی سزا تو اور بات ہے، لیکن بڑی سزا ایک ماں نہیں دے سکتی۔ وہ ایک آدمی کے بارے میں آتا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے کہ فلاں شخص کی موت کا وقت آ گیا ہے لیکن اس کی جان نہیں نکل رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تاکہ اس کی مشکل میں آسانی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ آپ نے پوچھا اس کے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ بتایا گیا اس کی ماں زندہ ہے لیکن اس سے ناراض ہے، ماں زندہ ہے لیکن ناراض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماں کو بلایا اور کہا اس بیٹے کو معاف کر دو تاکہ اس کی جان کنی میں آسانی ہو۔ ماں نے کہا اس نے میرا دل بہت دکھایا ہے، یہاں تک کہ اس نے مجھ پہ ہاتھ بھی اٹھایا ہے، میں تو اس کو معاف نہیں کروں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو جاؤ لکڑیاں اکٹھی کرو، میں اس کو آگ میں ڈال دوں، اس کو سزا دے دوں ماں کی نافرمانی کی۔ تو ماں فوراً تڑپ گئی کہ نہیں نہیں، میرے بیٹے کو جلانا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت موجود صحابہ سے کہا دیکھو ایک ماں اپنے بیٹے کو، اور بیٹا بھی وہ جو نافرمان ہے، اس کو آگ میں ڈالنے کی اجازت نہیں دے رہی، تو اللہ جو لاکھوں ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرنے والا ہے، اللہ کیسے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بندے کو آگ میں ڈالنا چاہے گا؟ اللہ تو نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن جو خود کودنا چاہے، جو کہے نہیں میں تو آگ میں جاؤں گا، نہیں میں آگ میں جاؤں گا، زبان قال سے تو کوئی نہیں کہتا، لیکن اپنے عمل سے وہ آگ میں کودنے کے لیے مکمل طور پہ تیار ہے۔ عمل سے انسان اسی طرح لگا ہوا ہے اللہ کے حکموں کو توڑ کر۔ اچھا خاصا مسلمان جو کہتا ہے اے اللہ میں تجھ پہ ایمان لایا، میں بس تجھ کو مانتا ہوں، وہ بندہ بھی صبح سے شروع ہوتا ہے، فجر کی اذان سن کے وہ نماز کے لیے نہیں آتا، سب سے پہلا اللہ کا حکم وہاں سے توڑتا ہے۔ جب پہلا حکم ہی توڑ دیا تو اس کے بعد پھر اگلے حکم، اور پھر روتے ہیں کہ جی کاروبار نہیں ہے، ملازمت ہے، لیکن کوئی کہتا ملازمت ہی نہیں ہے، جو ملازمت ہے اس میں برکت نہیں ہے، پیسے نہیں بچتے۔ رزق کی تقسیم کا وقت فجر کے بعد کا، فجر کے بعد سے لے کے طلوع آفتاب تک کا جو وقت ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس وقت جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، کھوتے سے مراد گدھا نہیں کہہ رہا، اردو والا کھوتا، پنجابی والا نہیں، وہ کھو دیتا ہے، وہ کھو دیتا ہے۔ اس رزق میں جو تقسیم ہو رہی ہے اس میں حصہ جاگنے والے لے رہے ہیں، سونے والے محروم ہیں، سونے والے محروم ہو جاتے ہیں۔ پھر دن سارا دن، اور کاروبار کا طریقہ یہ ہے، مسنون طریقہ یہ ہے کہ فجر کے بعد کاروبار شروع کیے جائیں اور مغرب کے وقت ختم کر دیے جائیں۔ ہمارے ہاں آدھے دن کے بعد زوال کے بعد کاروبار شروع کرتے ہیں، پھر زوال کے بعد کہاں عروج آتا ہے؟ جب کاروبار کی ابتدا ہی زوال کے بعد ہوگی، ہماری مارکیٹیں دیکھ لیں 12 بجے تک نہیں کھلی، اس کے بعد کھلی، اور رات کو 12 بجے تک، اور اس کے بعد بھی کھلی رہتی ہے، تو کہاں پھر برکتیں ہوں گی؟ برکت کا جو وقت تھا وہ صبح کا تھا، صبح کا وقت تھا۔ بہت سے ایسے دکاندار آپ مارکیٹوں میں دیکھیں گے کہ صبح صبح آئے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن وہ بیچارے بھی اب مجبور ہیں، مارکیٹ کھلنے سے پہلے آ نہیں سکتے، آ جائیں چور اچکے آ کے لوٹ جاتے ہیں، وہ بھی مجبوراً نہیں آتے۔ بہت سے لوگ آنا چاہتے ہیں لیکن کیونکہ مارکیٹ نہیں کھلی، مارکیٹ میں اکیلا بیٹھا ہے، گاہک آئے نہ آئے چور اچکے آ جاتے ہیں، جو ہوتا ہے وہ لے جاتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ کہ برکت کا وقت صبح کا تھا، وہ ہم نے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ کے حکم عدولی، پھر حکم عدولی، سارا دن کاروبار میں جھوٹ بولا، جھوٹی قسمیں کھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم سے مال تو بک جاتا ہے لیکن اس کی برکت ختم ہو جاتا ہے۔ قسم اٹھانے سے مال ضرور بک جاتا ہے، گاہک یقین کر لیتا ہے کہ قسم اٹھا رہا ہے، مال تو بک جائے گا لیکن اس سے برکت ختم کر دی جاتی ہے، اور ہماری زندگیوں میں برکتیں ختم ہو چکی ہیں اللہ کی حکم عدولی سے۔ جیسے میں نے پہلے کہا ہم سب سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے، چوری کرتے ہیں بندوں سے ڈرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں بندوں سے چھپتے ہیں، اور کہتے بھی ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے،
لیکن ہم کیمرے سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ جس جگہ لکھا ہو نا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے تو سارے سنبھل کے گزرتے ہیں کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، سارے سنبھل کے گزرتے ہیں۔ یہ یقیناً کہہ رہا ہوں، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہمارا اللہ کی ذات یقین ہے، ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے، اور جس کے قول و فعل میں تضاد ہو اسے منافق کہا جاتا ہے۔ اب ہم خود فیصلہ کریں، میں نہیں کہہ رہا کسی کو، ہم خود فیصلہ کریں کیا ہمارا قول و فعل ایک ہے؟ اگر ایک ہے تو ہم تو مومن ہوئے، اور اگر ہمارا قول و فعل ایک نہیں ہے تو ہم تو پھر منافقین کے اندر ہوئے، اور منافقین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں ایک علیحدہ سوسائٹی بنائی ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ فرماتے ہیں میں نے منافقین کے لیے جہنم کا سب سے نچلا جو درجہ ہے نا وہاں منافق ہوتا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نچلا درجہ جہنم کا، وہاں پہ منافق ہوں گے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق آج کے دور کے بندے کو کہتے ہیں جو منہ پہ کچھ ہے، پیٹھ پیچھے کچھ ہے، عمل کچھ ہے، قول کچھ ہے، کہتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے، یہ منافق ہے۔ اور منافق کے لیے ٹھکانہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرے، اے اللہ ہمیں منافقین سے بچا، ہمیں سچا ایمان نصیب فرما، اے اللہ ہمیں دنیا کا نہیں اپنا خوف ہمارے دل میں بٹھا۔ اور اللہ کا جو خوف ہے نا وہ ایسا خوف نہیں جس طرح ہم باقی چیزوں سے یا لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کا خوف اور رجا کی درمیانی کیفیت کا نام ہے کہ اللہ کا ڈر بھی ہو، اس کی عظمت کا ڈر اس چیز کا نہ ہو کہ جس طرح دنیا کی کسی چیز کا یا کسی بلا کا ہوتا ہے خدا نخواستہ، اللہ کا ڈر اس کی عظمت والا ڈر ہو کہ اللہ عظیم رب ہے، اللہ کی عظمت کا خوف ہو اور اس کی رحمت کی امید۔ اللہ میرا عظیم ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ پکڑنے پہ آئے ان بطش ربک لشدید، اس جیسی پکڑ کسی کی نہیں، تیرے رب کی پکڑ بڑی زبردست ہے۔ اللہ فرماتے تیرے رب کی پکڑ بڑی زبردست ہے۔ جیسے میں نے نمرود کا پہلے کہا نا، اللہ جب پکڑنے پہ آیا تو اللہ نے اس پہ ہاتھی مسلط نہیں کیے، اللہ نے دنیا کی بلائیں، دنیا میں جنات عفریت اس پہ اللہ نے مسلط نہیں کیے، چڑیلیں مسلط نہیں کی۔ اللہ نے کہا چڑیل، جن، دیو، عفریت، ان سے تو باقی لوگ بھی ڈرتے ہیں، میں ایسی چیز، تو بڑا دعویٰ کر رہا ہے نا کہ میں بڑا والا خدا ہوں، تو میں تجھ پہ چھوٹی والی مخلوق کو مسلط کر کے تجھے بتا دوں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ ایک مچھر کو مسلط کر دیا، اس سے نہیں جان چھڑا سکا۔ تو موجودہ دور میں بھی، ماضی قریب میں، بلکہ ابھی بھی وہ حالات چل رہے ہیں۔ اللہ نے جب کرونا مسلط کیا، کرونا ایسا عذاب تھا کہ جو نظر نہیں آتا تھا، خوردبین کے ذریعے اسے دیکھا جا سکتا تھا، ہم میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا، لیکن جب اللہ نے مسلط کیا، نظر نہ آنے والا لاکھوں لوگوں کی زندگیاں لے گیا، نظر نہ آنے والا۔ اور پھر کیفیت کیا تھی کہ کرونا سے مرے ہوئے شخص کی لاش کو کوئی کندھا دینا تو دور کی بات، قبر میں اتارنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کو پھر قبر میں اتارنے کو کوئی تیار نہیں تھا، اس بیچارے کا کیا گناہ تھا؟ لیکن ایک عذاب تھا۔ جب آگ جلائی جاتی ہے نا، جہاں خشک لکڑیاں اس میں جلتی ہیں وہاں سبز لکڑیاں بھی جل جاتی ہیں۔ تو اللہ سے دعا کیا کرے، اے اللہ ہم پہ اپنا رحم فرما، ہمارے ساتھ حساب کتاب نہ کرنا، ہم حساب دینے کے قابل نہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں حساب دینے کو۔ اگر صرف نماز کی بات آ جائے نا، اول ما یحاسب به یوم القیامت الصلاۃ، اول ما یحاسب به یوم القیامت الصلاۃ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ کیا ہے؟ نماز ہے، سب سے پہلے۔ اور کس سے ہوگا؟ مسلمان سے ہوگا، کافر کا تو حساب کتاب نہیں ہے۔ یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، حساب کتاب مسلمان کا ہونا ہے، کافر کا کس چیز کا حساب؟ جس نے اللہ کو مانا ہی نہیں، اللہ کی وحدانیت کا منکر، مشرک، اسے تو اٹھا کے پھینکا جائے گا جہنم میں، تیرا ٹھکانہ یہ ہے، جا، تیرا کوئی حساب کتاب نہیں، تیری طرف کوئی نظر رحمت نہیں۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، رحمانت دنیا ہے، دنیا میں اپنے برائے مسلمان کافر سب پہ رحم کر رہا ہے، لیکن اور رحیم الآخرہ، آخرت کے اعتبار سے صرف رحیم ہے کہ اس کی صفت رحمانیت، صفت رحیمیت صرف اور صرف مسلمان کے لیے ہوگی۔ کافروں کو تو ویسے ہی ڈال دیا جائے گا،
مسلمانوں سے حساب ہوگا، اور حساب کتاب جب شروع ہوگا نا، ابتدا ہوگی نماز سے۔ ایک بھی نماز ذمے باقی ہوئی تو پکڑ ہوگی، ایک بھی نماز۔ اب اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہو سکتا جو یہ کہہ دے کہ میری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہے یا میرے ذمے کوئی بھی نماز باقی نہیں۔ یہ ہم نمازوں کا بوجھ لیے ہوئے ہیں، اسی لیے کہتا ہوں ہر نماز کے ساتھ ایک آدھ نماز قضا ادا کر لیا کرے، زندگی کی پچھلی جو نمازیں ہیں ان کو قضا ادا کیا کرے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ وفات پا گئے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی وقت کے ولی تھے، فوت ہوئے، جنازہ ان کا رکھا گیا۔ جنازہ رکھنے کے بعد صفیں بنی ہوئی ہیں، لاکھوں کا مجمع ہے، اتنے بڑے اللہ کے ولی کی وفات ہوئی ہے، دنیا ان کی مرید ہے۔ جنازہ رکھا گیا، ان کی ایک وصیت تھی، لیکن اس وصیت کے بارے میں حکم یہ تھا کہ میری وصیت اس وقت کھولی جائے گی جب جنازے کی صفیں بن جائیں گی۔ جنازے کی صفیں بن گئی، وصیت کھلی، وصیت میں لکھا تھا میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جس کی کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، جس کی کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو۔ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جس نے زندگی میں کبھی تہجد نہ چھوڑی۔ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جس نے کبھی عصر کی نماز ترک نہ کی ہو۔ میرا جنازہ، چوتھی شرط، میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جو کبھی بدکاری کے قریب بھی نہ گیا ہو۔ یہ 4 شرائط تھی۔ وصیت کھلی، وصیت پڑھ کے سنائی گئی، مجمع پہ سکتہ طاری ہو گیا، لاکھوں کا مجمع ہے، اعلانات ہو رہے ہیں، بھئی حضرت کی وصیت یہ تھی اگر کوئی ان شرائط پہ پورا اترتا ہے تو آگے آئے اور آگے جنازہ پڑھائے۔ بڑے بڑے ولی اس جنازے میں کھڑے ہیں، لیکن 4 شرائط کسی ایک شخص میں نہیں پائی جا رہی۔ ٹھیک ہے، 1 پائی جائے گی، 2 پائی جائیں گی، لیکن 4 شرائط کا حامل کوئی بھی نہیں نکلا۔ کافی دیر اعلانات ہونے کے بعد وقت کا بادشاہ، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، سلطان التتمش آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے آگے مصلی پہ آئے اور روتے ہوئے کہنے لگے حضرت آپ نے جاتے جاتے میرا راز فاش کر دیا۔ جب ایسے بادشاہ ہوں گے، جب ایسے بادشاہ ہوں گے تو پھر امن کیوں نہیں ہوگا؟ جب ایسے بادشاہ ہوں گے تو خوشحالیاں کیوں نہیں ہوں گی؟ جب ایسے بادشاہ ہوں گے تو رعایا پہ اللہ کی رحمت کیوں نہیں برسے گی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی امن تھا، حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی امن تھا، سیدنا عثمان کا دور بھی امن والا گزرا، آپ کی خلافت کے آتے ہی فتنوں نے سر اٹھا لیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو جواب تھا وہ میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے قابل عمل ہے۔ فرمانے لگے ان کی رعایا ہم تھے، ہماری رعایا تم ہو۔ ان کی رعایا ہم تھے، یعنی اگر ابو بکر صدیق خلیفہ تھے تو علی المرتضیٰ رعایا میں تھے۔ ایسی رعایا ہو تو اللہ کی رحمت کیوں نہیں اترے گی؟ فرمایا جب ہم حکمران بنے تو تم جیسی رعایا ہو، تو تمہارے رعایا ہوتے ہوئے پھر یہی حال ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے۔ سارے کا سارا ملبہ حکمرانوں پہ نہیں ڈال سکتے۔ اعمالکم اعمالکم، اس نے ہمیں جواب سب کو دے دیا، تمہارے اپنے اعمال تمہارے حکمران ہیں، تمہارے اپنے اعمال تم پہ حکمران ہیں۔ جس طرح کا عمل کرو گے اسی طرح کے حکمران تم پہ مسلط ہوں گے۔ چوری کرو گے چور حکمران ہوں گے، بدکاری کرو گے بدکار تمہارے حکمران ہوں گے، شراب نوشیاں کرو گے تو شرابی تم پہ حکمران آئیں گے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اعمالکم اعمالکم، تمہارے اپنے اعمال تم پہ حکمران ہیں۔ تو اس لیے ہر شخص اپنی ذات سے شروع کرے۔ ہم تو دعوے کرتے ہیں کہ اسلام نافذ کرو، مطالبہ ہمارا یہ ہے اسلام نافذ کرو۔ ہم اسلام کے نفاذ کا مطالبہ کس سے کر رہے ہیں؟ ہم اسلام کے نفاذ کا مطالبہ کس سے کر رہے ہیں جسے لفظ اسلام کا بھی پتہ نہیں ہے، جسے یہ بھی نہیں پتا کہ اسلام کہتے کیا ہے، کسے ہے، اور اسلام کے تقاضے کیا ہے۔ ہم اپنے اگر 6 فٹ کے بدن پہ اسلام نافذ کر لیں، ہمارا یہ جو 5-6 فٹ کا بدن ہے، ہم اس پہ اسلام نافذ کر دیں تو پوری کائنات کے اندر اسلام نافذ ہو سکتا ہے۔ ہم خود پہ نہیں نافذ کر سکتے تو ہمارا مطالبہ کس چیز کا؟
سب سے پہلی چیز یہ ہے ہم نے خود کو درست کرنا ہے۔ اسلام نافذ کرنا کیسے ہے؟ اللہ کے حکموں کو پورا کرو، یہی تو اسلام ہے۔ اللہ کے حکم عدولی نہ کرو، یہی اسلام ہے۔ جو اللہ حکم دیتے ہیں وہ کرو، جس سے منع کرتے ہیں اس سے رک جاؤ، یہ اسلام ہے۔ یہ اگر ہم خود پہ نافذ نہیں کر سکتے، باقی چیزیں تو چھوڑیں۔ جیسے میں نے عرض کیا، سب سے پہلے سوال کس کا ہوگا؟ نماز کا۔ جب وہاں حساب کتاب پورا ہوگا تو اگلی باتوں کی طرف آئیں گے، اگلی چیزوں کے سوال جواب ہوں گے۔ اگر وہیں پکڑے گئے تو وہاں سے اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے، ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے۔ اور فجر کی نماز خاص طور پہ، ہر نماز لیکن فجر کی نماز یہ اللہ کے محبوب لوگوں کے لیے نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر اور عشاء منافقین پہ بھاری ہوتی ہے۔ اب ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں، ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم کون ہیں، کیا ہے، کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے، ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔